رمضان کا مبارک مہینہ ہے، اس لیے آدمی قرآن پڑھتا ہے۔ تو جب ہم رمضان میں قرآن پڑھ رہے ہیں تو ہم سمجھ کر پڑھیں، بغیر سمجھے کیوں پڑھ رہے ہیں؟ سمجھ کر پڑھیں گے تو سمجھ میں آئے گا اللہ ہم سے کیا چاہتے ہیں اور اللہ تبارک و تعالی کیا فرما رہے ہیں۔ ایک نوجوان، وہ بیچارہ نمازوں کا پابند تھا، دین کا پابند تھا، اس کے دل میں شوق پیدا ہوا قرآن پاک کو ترجمے کے ساتھ پڑھنے کا اور اس کی تفسیر پڑھنے کا۔ وہ ہائر ایجوکیٹڈ بچہ تھا، نوجوان۔ تو وہ ایک ساتھی ایک صاحب کے پاس گیا اور ان سے کہنے لگا کہ اب میں قرآن پاک کو ترجمے کے ساتھ پڑھنے کی شروعات کرنے والا ہوں۔ تو انہوں نے اس سے یہ کہا کہ ارے دے 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 ایسا کیا کر رہا تو؟ قرآن پاک ترجمے سے نہیں پڑھتے، خالی قرآن کے الفاظ پڑھنے کا۔ اس نے بولا کہ نہیں، لیکن پھر میرے قرآن سمجھ میں کیسے آئے گا؟ قرآن اگر میں ترجمے سے نہیں پڑھوں گا، قرآن کی تفسیر نہیں پڑھوں گا، تو وہ کہنے لگے کہ نہیں، یہ اپنا کام نہیں ہے، علماء کا کام ہے۔ بولے خالی علماء نے ترجمے کے ساتھ پڑھنا، علماء نے تفسیر پڑھنا۔ تو وہ نوجوان کہنے لگا کہ نہیں، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ ہم عرب نہیں ہیں، ہم ہندوستانی ہیں، اور قرآن کچھ ہماری مادری زبان میں نہیں ہے۔ ہم کو اگر اس کو سمجھنا ہے تو اردو میں ترجمہ پڑھنا ہی پڑے گا۔ انہوں نے کہا کہ نہیں نہیں نہیں، بالکل نہیں پڑھنا، ورنہ تم گمراہ ہو جائیں گے۔ اس نے بولا ارے میں کیسے گمراہ ہو جاؤں گا، حالانکہ قرآن میں خود اللہ نے فرمایا کہ ہم نے اس کتاب کو ہدایت کے لیے نازل کیا ہے۔ اب جو کتاب ہدایت کے لیے نازل ہوئی ہے، مجھے اس سے گمراہی کیسے ملے گی؟ بولے اس لیے ملیں گی کہ تم اس کو ترجمے کے ساتھ پڑھو گے۔ تو وہ نوجوان کو بہت برا لگا۔ اس کے بعد میں اس کے ساتھ دوسرے ساتھی تھے، دوسرے خیالات کے۔ وہ جو دوسرے ساتھی تھے انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، میں تم کو کل ہمارے عالم کے پاس لے کے چلتا ہوں۔ دوسرے دن وہ ان کے عالم کے پاس لے کر گیا۔ وہاں لے جانے کے بعد تو دنیا ہی بدلی ہوئی تھی، اس لیے کہ وہاں پہ ہر چیز آن لائن تھی۔ ان کے عالم صاحب کے پاس پوری کتابیں انگلش میں تھی، ترجمہ بھی انگلش میں تھا، ہر چیز ان کے پاس آن لائن تھی، اور ہر چیز وہ سمجھا کے بتا رہے تھے۔ اب یہ نوجوان گیا ترجمے کے بارے میں پوچھنے کے لیے، تو انہوں نے کہا کہ کون سے جاہل نے تم سے یہ کہا کہ ترجمے کے ساتھ نہیں پڑھنا چاہیے؟ قرآن کو ترجمے سے پڑھو اور سمجھ کر پڑھو۔ جو نہیں سمجھ میں آتا ہے وہ اپنے علماء سے پوچھو اور اس کی تصحیح کرو۔ اس کے بعد وہ نوجوان کو ان عالم صاحب کی باتیں بہت اچھی لگی، اور ایک وقت ایسا آیا کہ وہ نوجوان ہمارے ہاتھوں سے سٹک گیا اور وہ عالم صاحب کی گودی میں جا کے بیٹھ گیا۔ اب اس کے پاس میں جا کر اگر میں یہ کہوں کہ ارے بابا تو تعلیم میں نہیں بیٹھتا، تو جماعت میں نہیں چلتا، تو کام میں ساتھ نہیں دے رہا، تو وہ کہنے لگا کہ یہ میرا کام نہیں ہے۔ بولے اب میں نے یہ لائن چھوڑ دیا، اب یہ میرا کام نہیں ہے۔ بولے مجھے جو مولانا نے ترجمہ پڑھنے کی اجازت دی ہے، جو مولانا نے میرے کو قرآن بالکل سب چیزیں نئے انداز سے بتائے، اب میں ان کے گودی میں جا کے بیٹھ چکا ہوں، اب وہ جیسا بولتے ہیں میں اس پر عمل کرتا ہوں۔ تو آج یہی ہو رہا ہے کہ ہماری غفلت کی وجہ سے اور ہماری جہالت کی وجہ سے ہم کو خود کچھ نہیں معلوم ہے، خود کو ہی پتہ نہیں ہے کہ کوئی اگر ہم سے کوئی سوال کر رہا ہے تو اس کا جواب کیا دینے کا۔ ہمارے غلط جواب دینے کی وجہ سے ہمارے نوجوان گمراہ ہو کے ہمارے ہاتھوں میں سے سٹکتے جا رہے ہیں۔ اس لیے کہ جو نیو جنریشن ہے، جو پڑھا لکھا طبقہ ہے، اس کو ہر چیز کا ریفرنس چاہیے، ہر بات ان کو آتھینٹک چاہیے، ان کو اڑل پچو اور ہوا میں اڑنے والی باتیں نہیں چاہیے۔ آپ جو بھی بات بول رہے ہیں، آج کا جو نوجوان ہے وہ ایکسیپٹ نہیں کرتا ہے اس بات کو کہ آپ نے ان کو ایک آدھا قصہ ٹھوک ڈالے اور وہ بچے نے اس کو سن کے عمل کر لیا۔ ابھی وہ جنریشن نہیں رہی، وہ پرانا زمانہ تھا۔ بیچارے لوگ دن بھر کھیت میں ہل مارتے تھے، اونٹ مارتے تھے، بکھر مارتے تھے، نانگر مارتے تھے، رات کو تھکے ہارے آتے تھے گاؤں میں، تو مولانا نے جو بیان ٹھوک ڈالے لوگ اس پہ آنکھیں بند کر کے یقین کرتے تھے، بولتے تھے جی ہاں، چیل اڑی جی جی اڑی اڑی، بھینس اڑی جی 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 اڑی اڑی، ہر آدمی منڈی ہلاتا تھا۔ تو وہ پرانے زمانے کا زمانہ تھا، لیکن آج کے بچے پڑھے لکھے ہو چکے، اور وہ زمانہ ایسا تھا بیان کرنے والے کچھ بھی بولتے تھے، لوگ اس پہ یقین بھی کر لیتے تھے۔